السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے زندگی میں کیا گھمنڈ ہے۔ تو آؤ حقیقت بتائیں کہ کیا گھمنڈ ہے۔ زندگی میں گھمنڈ ایک ایسی حقیقت ہے جو اکثر انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی حیثیت اور کامیابی کو دوسروں سے بہتر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ہر انسان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تقوی اور نیکی سے ہے، نہ کہ اس کے مال، حسن، جوانی، طاقت، شہرت یا دنیاوی مرتبے سے۔ گھمنڈ کی سچائی۔ گھمنڈ، تکبر، غرور، گھمنڈ یہ ایک ہی لفظ ہے۔ غرور انسان کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ غرور اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ غرور کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا۔ غرور کرنے والا انسان اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ غرور انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے۔ غرور شیطان کی پہچان ہے۔ غرور علم کے باوجود انسان کو جاہل بنا دیتا ہے۔ غرور انسان کو دوسروں سے کمتر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ غرور کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ غرور ہمیشہ انسان کو شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا، سورۃ النساء آیات نمبر 36، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسانی کمزوری کا پردہ گھمنڈ اکثر ہمارے خوف، کمزوریوں یا اندرونی عدم اعتماد کو چھپانے کی کوشش ہوتا ہے۔ یہ عارضی خوشی دیتا ہے لیکن اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ خود کو حقیقت سے دور کرنا گھمنڈ انسان کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی، نرمی اور عاجزی کے راستے دیتا ہے۔ گھمنڈ کا علاج، عاجزی اپنانا، یہ سمجھنا کہ ہر کامیابی اللہ کی نعمت ہے اور ہم اس کے شکر گزار بندے ہیں۔ علم کی جستجو جتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی ہمیں
اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھنا ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، گھمنڈ کی حقیقت فانی ہے، لیکن عاجزی اور تقویٰ ہمیں ابدی کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ گھمنڈ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت واضح اور جامع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر گھمنڈ کی مذمت کی اور اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ ذیل میں چند اہم احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ گھمنڈ کی تعریف اور انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھمنڈ یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ گھمنڈ کا مطلب صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں، بلکہ دوسروں کو نیچا دکھانا اور حق بات کو قبول نہ کرنا بھی ہے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جنت سے محرومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف۔ یہ حدیث انتہائی سخت وارننگ دیتی ہے کہ گھمنڈ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے۔ گھمنڈ اور شیطان کی مشابہت۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالے جانے کی وجہ اس کا گھمنڈ ہی تھا۔ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ اعراف آیات نمبر 12۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گھمنڈ شیطان کی صفت ہے، اور جو شخص گھمنڈ کرتا ہے وہ اسی راستے پر چلتا ہے۔ عاجزی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ گھمنڈ چھوڑ کر عاجزی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دنیا آخرت میں عزت بڑھتی ہے۔ لباس اور ظاہری گھمنڈ کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھمنڈ کے ساتھ اپنا لباس زمین پر گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف۔ صحیح بخاری شریف۔ یہ حدیث ظاہری طور پر بھی گھمنڈ کے اظہار سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ احادیث ہمیں گھمنڈ کے تباہ کن اثرات سے آگاہ کرتی ہیں اور عاجزی کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔
گھمنڈ انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے، جبکہ عاجزی اسے اللہ کی محبت اور بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں عاجزی لانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔